السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات میں ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلی سال کون کون مرے گا، کس کس کی موت آنی ہے اور کون کون زندہ رہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں رات میں عبادت کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، تاکہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے سامنے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ جو بھی لوگ اگلی سال مرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نام حضرت ملک الموت کے حوالے کیے جاتے ہیں اسی رات میں، اور اسی رات میں بندوں کے رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ اسٹیمیٹ حضرت میکائیل کے حوالے فرماتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی کب موت آنی ہے، کون کب کہاں مرے گا، کس کو کھانا ملنا ہے، ساری چیزیں بہرحال اللہ نے تقدیر میں ساری چیزیں کو لکھ دیا تھا۔ ان لکھے ہوئے میں سے ہر سال جب شب برات آتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے حساب کو حضرت ملک الموت کے حوالے، مرنے والوں کے نام ان کو دیے جاتے ہیں، اور رزق کس کو کتنا ملنا ہے یہ سارے فیصلے اگلی سال تک کے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا گودام ہے جس کے اندر سارا میٹیریل موجود ہے، اور پھر وہ ایک ہفتے میں وہاں سے نکالا جائے اور لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ تو تقدیر میں تو ساری چیزیں پہلے سے قلم بند ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ان چیزوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ رات شب برات کا مطلب کیا ہے؟ نجات والی رات، برات والی رات، بری ہونے والی رات، یعنی انسان گناہوں سے بری ہو۔ اور یہ شب برات ہو یا شب قدر ہو، ایسے جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ خصوصاً گناہگار بندوں کے لیے ایک بہت بڑا آفر ہوا کرتا ہے کہ بھائی وہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات شب برات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک نگاہ ڈالتا ہے، نگاہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی گناہگار انسان، ہے کوئی گناہگار بندہ یا بندی جو مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ اتنی ایسی رات ہے، حالانکہ ایسا تو ہر رات بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں ایک نگاہ ڈالتا ہے آسمانی دنیا پر اور یہ اعلان کرتا ہے، لیکن خصوصاً ایسی راتوں میں جو مخصوص راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اور دیکھیے آپ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے کہ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، اور ایک بار گھر سے قدم نکالیں کہ اللہ میں آ رہا ہوں تجھے منانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، عرش سے نیچے آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے کہ میرے بندے آ جا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں اپنے رب کریم سے تم دور ہوتے چلے گئے۔ تو یہ سارے گلے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، والدین قرآن کو سکھاتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، مولوی بنے گا تو 4 5 6 7 ہزار روپے پہ امامت کرے گا، اور 7 ہزار میں کیا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے تھاٹس اور تھنکنگ بنی ہوئی ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دریچوں کو کھول دے گا۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑھاپا دیتا ہے یہ اس میں بھی ایک ہم کو آزادی دیتا ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، دانت ختم ہو گئے، اور بڑھاپا آ گیا، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، یہ اس چیز کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہونے لگا ہے، تاکہ اس کے پاس موقع ہے ابھی بھی کہ وہ اب بھی اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن اس کے بعد بھی بندہ اگر
توبہ نہیں کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بوڑھا ہو گیا لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کے موت کی وہ ساری نشانیاں پوری ہونے لگی ہیں کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تو اے اللہ اب اس کو تو اے اللہ اب اجازت دے ہم اس کو دھسا دیں، اس کے اوپر عذاب کو نافذ کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے اے زمین و آسمان اسکت، خاموش ہو جاؤ، اگر تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو کرو، لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کبھی تو آئے گا میرے در پہ توبہ کرنے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کب تک اس کی توبہ کا انتظار کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا ہے، جب تک اس کی روح قبض ہونے کا وقت نہیں آ جاتا ہے، جب تک میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو بہرحال ہر بوڑھے کو، نوجوان کو ویسے تو موت کا پتہ ہی نہیں، کب انسان کی کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں کیسے مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال کچھ نشانیاں ایسی اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کے اندر پیدا فرمائی ہیں، جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا، ان کے بالوں کا سفید ہونا، دانتوں کا ٹوٹنا اور کمزوری کا آنا، چہروں پہ جھریوں کا پڑنا، تاکہ یہ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگوں دوڑو ایسی جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس رات خوب اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم، ہم جب بھی اس دنیا سے رخصت ہو، ہمارا انتقال ہو، ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں۔